جس طرح کے آپ کے قلوب و اذہان میں یہ بات روز روشن کی طرح آشا ہے کہ یہ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ ایصال ثواب کی محفل بھی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء، رب کے محبوب، دانائے غیوب، رازدار ما اوحا، رازدار علم نشرح، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سربر لالا رخاں، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، زینت بزم کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، معصوم آمینہ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کا اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ تو محترم سامعین حضرات، بلا تاخیر میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ایک قانون تھا کہ کسی نبی کو ایک علاقہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ علاقہ آپ کا ہے، کسی کو فرمایا کہ یہ چند ہزار لوگ آپ کے ہیں، آپ نے ان کو تبلیغ کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کی امت نہیں۔ ایک وقت میں 2 نبی بھی تشریف لاتے رہے، کسی کو 1,000 کا علاقہ دیا، کسی کو ایک شہر دیا، کسی کو ایک ملک عطا فرمایا، کسی کو چند لوگ عطا فرمائے۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی تو سارے قانون ختم فرما دیے اور فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو چند لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو چند ہزاروں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو چند لاکھ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ایک بستی کا مخصوص نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سارے قانون ختم فرمائے اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ میرے آقا علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو محترم سامعین حضرات، نبی علیہ السلام کی ولادت بڑے خوبصورت لمحات ہیں۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے نبی علیہ السلام کی والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کے والد گرامی موجود نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت قریب آئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ ولادت کا وقت قریب ہوا، خارج منی نور، فرماتی ہیں کہ میرے جسم اطہر سے نور نکلا۔ وہ نور کیا تھا؟ اتنا نور نکلا کہ راستے کے اندر سامنے دیواریں ہٹ گئیں، سمندر ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، ہزاروں میل دور سے سارے پردے ہٹ گئے۔ میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ ہزاروں میل دور اتنا نور پھیلا، پوری کائنات روشن ہو گئی، اور اس کائنات کی روشنی کے اندر میں نے ہزاروں میل دور شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب نبی علیہ السلام کے دادا جان، آپ اس رات خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے۔ تو آپ نے سوچا کہ آج میرے بیٹے گھر اولاد ہوگی تو میں رات کو خانہ کعبہ عبادت کرنے کے لیے چلا جاؤں، رات کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات تہجد کا وقت آیا کہ جس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، رات کا وقت قریب آیا، فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا، میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس میں ہلچل ہونا شروع ہوئی، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی عمارت حضرت سیدہ آمینہ کے گھر کی طرف سجدہ کر رہی ہے۔ انہوں نے خانہ کعبہ نے بتا دیا، اور خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بت لگے ہوئے تھے، وہ انہوں نے بتوں نے گرنا شروع کر دیا، سر ان کے اونڈے گر گئے، اور خانہ کعبہ کی دیواروں نے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کی طرف سر جھکا دیا اور بتا دیا اے بتوں گر جاؤ، کائنات کا امام تشریف لا رہا ہے، امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، نبی علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش ہو گئی۔ اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی
گود کے اندر موجود تھے۔ عرب کا رواج تھا کہ گاؤں دیہاتوں سے دائیاں آتی اور شہر کے بچوں کو اپنے گاؤں میں لے جاتی تاکہ ان کی پرورش کریں، 4-5 سال ان کو اچھا کھانا کھلائیں، اچھی پرورش کریں، دیسی ماحول دیں، اور بچہ جتنا خوبصورت ہوگا، صحت مند ہوگا، امیر لوگ ان کی خدمت کیا کرتے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں موجود ہیں، اللہ اکبر، بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پر موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا پہلے ہی وصال ہو چکا تھا۔ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ہیں، آپ کے چچا ابو طالب ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے، درِ یتیم پیدا ہوئے۔ دائیاں آئیں بنو سعد کی، قبیلہ بنو سعد کی دائیاں آئیں، انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے امیروں کے بچے موجود ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے بچوں کو گود میں لینا شروع کر دیا۔ اب لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دائی نے قبول نہیں کیا، ایسی بات نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کسی کی کیا اوقات کہ میرے نبی کو قبول نہ کرے، بلکہ میرے نبی نے کسی کی دائی کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ جب کئی دائیاں آئیں، چلی گئی واپس، مالدار امیر بچوں کو لے گئی کہ کل کا پرورش کریں گی، چند پیسے ملیں گے، ٹکے مل جائیں گے، امیر ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پورا علاقہ گھوما، پورا مکہ دیکھا، آپ کو کوئی بچہ دینے کے لیے راضی نہیں۔ آپ کے پھٹے اور بوسیدہ کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹوٹا جوتا پہنا ہے، اور جس سواری پر سوار ہو کر آپ اپنے قبیلے سے آئیں، اس سواری میں چلنے کی طاقت بھی نہیں، کمزور اور نحیف کمزور سواری ہے، اس اونٹنی کے چلنے کی طاقت بھی نہیں، اتنی پریشانی کا عالم۔ سب کو بچے مل گئے، آپ کو بچہ نہیں ملا، آپ خانہ کعبہ جا کر کھڑی ہو گئیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک سب نے بچے لے لیے، میرے نصیب میں کیا ہے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر پہنچی، دروازے پر دستک دی، حضرت عبد المطلب تشریف لائے، آپ کو اندر لے گئے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا رحمت للعالمین نبی کہ لوگ کہتے کہ دائیوں نے میرے نبی کو چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں، بلکہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے اپنے قدم آپ کے گھر کے اندر رکھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر حلیمہ سعدیہ کو دیکھنا شروع کر دیا، مسکرائے اور حلیمہ سعدیہ کو دیکھنا شروع کر دیا، گویا کہ میرے آقا فرما رہے تھے، اے حلیمہ میں تو آپ ہی کا انتظار فرما رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیا، اور وہ دائیاں جو امیر بچوں کو لے کر جا چکی تھی، وہ 2 دن پہلے جا چکی تھی۔ 2 دن پہلے سواریاں مضبوط، سواریاں خوبصورت اور بڑے امیروں کے بچوں کو لے کر گئی، لالچ کے اندر آ کر سواریاں مضبوط کے ٹائم پر گھر پہنچ جائیں گی۔ حلیمہ سعدیہ 2 دن پیچھے، 2 دن لیٹ، سواری بھی کمزور، لیکن جیسے ہی کریم آقا رحمت للعالمین نبی، میرے اور آپ کے کریم آقا کہ جن کی رحمت ہر ایک کے لیے یکساں ہے، پوری کائنات کے نبی، پوری کائنات کے لیے رحمت، جیسے ہی میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت جسم اطہر اس کمزور اونٹنی کے اوپر لگا، آپ نے گود میں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اس اونٹنی کے اوپر حلیمہ سعدیہ سوار ہوتی ہیں، حضور کی رحمت کا صدقہ اس بے جان اونٹنی کو اللہ جان عطا فرما دیتا ہے، اس میں ہمت آ گئی، اس میں طاقت آ گئی، اس نے تیز رفتاری کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اب وہ تیز بھاگ رہی ہے۔ جو دائیاں 2 دن پہلے چلی تھی، اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دن بعد چلی سفر کے لیے، ان سے آگے نکل گئیں۔ جب وہ پریشان ہو گئیں، دیکھتی ہیں کہ ہیں تو حلیمہ سعدیہ، پھٹے پوشیدہ کپڑے ہیں، ٹوٹا ہوا جوتا ہے، لگتا ہے کسی امیر کے گھر گئی ہیں اور انہوں نے ان پر ترس کھا کر اونٹنی جو ہے نہیں دے دی ہے، سواری تبدیل کر دی ہے، بڑی تیز اونٹنی ہے، بڑی تیز سواری ہے، ہمارے پاس سے گزر گئی، 2 دن لیٹ تھی اور بعد میں آئی، آگے نکل گئی، پوچھا، روکا، حلیمہ بتاؤ تو صحیح، کیا سواری تبدیل کر لی؟ سواری تبدیل کر لی؟ اتنی جان آ گئی؟ آپ نے فرمایا سواری نہیں بلکہ سوار تبدیل فرما لیا ہے، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا، سوار کا جسم لگا، اللہ نے اس کو جان عطا فرما دی ہے، اس میں جان آ گئی، اس میں رحمت آ گئی۔ اب سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر، اس کے بعد حضرت حارث، آپ مسلمان ہو گئے، حلیمہ سعدیہ مسلمان ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد
اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں جنگل آیا، جنگل سے گزرنے لگے تو آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی جنگل میں قدم رکھا تو پرندوں کے چیخنے کی آواز آنے لگی، پرندوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ وہ پرندے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ مبارک ہو حضور تشریف لے آئے، تمہیں مبارک ہو میرے آقا تشریف لے آئے۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ حارث اپنے شوہر سے فرمایا کہ ہم تو غریب ہیں، بچہ بڑا قیمتی ہے، بچہ بڑا بابرکت ہے، اگر اس کو نقصان ہو گیا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ پریشان ہو گئی کہ جنگل کا موسم، جنگل کے حالات ہیں، یہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ ایک بہت بھاری بھرکم شیر دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اب خیر نہیں، اب کیا ہوگا؟ جب وہ شیر قریب آیا اور آ کے اس نے سامنے کھڑے ہو کر دم ہلانا شروع کر دی اور آ کر آپ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا، اور جب تک جنگل ختم نہیں ہو گیا وہ آپ کا پہرا دیتا رہا اور بتاتا رہا کہ آپ کے پاس جو نبی موجود ہے وہ ہمارا بھی نبی ہے۔ ہم جانور ہیں، ہم جانور ہو کر جانتے ہیں کہ نبیوں کا امام آ چکا ہے۔ ارے اگر جانور ہو کر میرے نبی کی ولادت کی خوشی کرے، میرے نبی کی ولادت پر آپ کا ادب کرتے ہوئے آپ کو نقصان نہ پہنچائے اور آپ کو باحفاظت جنگل سے نکال دے، تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر کسی کو میرے نبی کے میلاد سے تکلیف ہے تو وہ تو جانور بھی نہیں بنتا، جانور سے بھی بدتر انسان۔ جانور ہو کر میرے نبی کی تعظیم کرے، میرے نبی کو پہچانے، 14 صدیاں گزرنے کے بعد اگر انسان نہ پہچانے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، ہمیں اپنے نبی کے میلاد منانے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا تشریف لے آئے، کائنات کی رحمت تشریف لے آئی، کائنات کی برکتیں آ گئیں۔ جس طرح علامہ صاحب، میرے بڑے خوبصورت بھائی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے بیٹیوں کو لوگ بوجھ سمجھتے، بیٹیوں کو زندہ اٹھاتے، بیٹیاں چیختی رہتی، چلاتی رہتی، قبر۔ یار یہ بات سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ بیٹی بڑا انمول تحفہ ہے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو پتا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کیا ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ حقیقت بات ہے، یہ ایسی سنی سنائی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت بات ہے، بیٹیاں واقعی اللہ کی رحمت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سب کے لیے رحمت بن کر آئے تو میرے آقا بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس زمانہ جاہلیت کے اندر جس گھر میں بیٹی ہوتی اس گھر کے اندر ماتم بچتا، اس گھر کے اندر پھوڑی بچتی اور لوگ ماتم کرتے، پریشان ہوتے، اور ایک بندہ جس کے گھر بیٹی ہوتی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا، وہ اپنے منہ کو چھپا لیتا، اور اگر کسی کو ملتا اپنا سر شرم سے جھکا لیتا۔ کیوں؟ جی میرے گھر بیٹی ہوئی۔ یہ اس طرح کا زمانہ تھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا اے جاہلو، تم یہ بات کرتے ہو کہ بیٹیاں زحمت ہیں، بیٹیوں کے آنے پر ماتم ہے، میں بتاتا ہوں کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے سر انور کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے سر انور سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں سے محبت کر کے، اور یہ واحد نسب ہے، ہمیشہ شریعت کے اندر جو نسب ہے نا، نسب باپ سے چلتا ہے، نسب ماں سے نہیں چلتا، نسب باپ سے چلتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو رواج ہے ہمارا ذاتوں برادریوں کا، کوئی مغل ہے کوئی خان ہے، دو ذاتوں کا شادی ہو گئی، ماں اگر پٹھان ہے باپ اگر مغل ہے تو بچے کا نسب مغل سے چلے گا، اس کو پٹھان نہیں کہیں گے، نسب باپ سے چلتا ہے۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نسب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلا ہے۔ آج تک چمکتے ہوئے سید ستارے، کوئی داتا حالی حجویری کی شکل کے اندر چمکتا ہے، کوئی کسی سید کی شکل میں چمکتا ہے، جتنے بھی سادات کرام ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے اندر موجود ہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی سے محبت کر کے فرما دیا کہ بیٹی کسی کے لیے بھی زحمت نہیں ہے،
بیٹی کسی کے لیے بھی زحمت نہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھی پرورش کرے، ان کی شادی کر دے، اچھے انداز کے ساتھ سارے معاملات نبھا لے، کل محشر کے میدان کے اندر وہ بندہ جو بیٹیوں سے محبت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی اچھے انداز سے شادی کر دے، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح رہے گا، جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا۔ اس لیے بیٹیوں کو زحمت مت سمجھیں۔ جو ہماری بہن بیٹی جس کا وصال پچھلے سال ہوا، اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، قبر کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرمائے، قبر میں سکون عطا فرمائے، قبر میں میرے آقا علیہ السلام کی رحمت سے مستفیض فرمائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی چادر تطہیر کا صدقہ ساری قسم کی پریشانیوں کو دور فرما کر قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ تو محترم سامعین حضرات، چند باتیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے آئے، آپ کا ظہور مبارک ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اس اپنے کمزور جانور پر لے کر جب گھر میں تشریف لے آئی، بات کو مختصر کروں گا، اپنے گھر میں آ گئیں۔ اب حالات یہ تھے کہ اس علاقے کے اندر قحط سالی کا دور تھا، اس علاقے میں قحط سالی کا دور تھا کہ نہ جانوروں کے تھنوں میں دودھ تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ موجود تھا، لوگ بڑے پریشان تھے۔ اب جیسے ہی کریم آقا، آپ میری طرف توجہ فرمائیں، جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے، توجہ فرمائیں جناب میری طرف، پیسوں کو چھوڑ دیں، آپ میری طرف توجہ فرمائیں، آپ کی بڑی محبت ہے، نوازش ہے، پیسے آپ کے میرے ایک ہی بات ہے، میری بس 2-3 باتیں سن لیں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اس علاقے میں پہنچے تو قحط سالی کا دور تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، نہ کھانے کے لیے اناج تھا، نہ علاقے کے اندر اچھی فصل تھی، نہ جانور دودھ دے رہے تھے، نہ جانوروں کے لیے کھانے کے لیے کچھ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حارث بڑے پریشان ہے، بچہ بڑا بابرکت ہے، عظمت والا ہے، اس کی خدمت ہم نے کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ آپ فرماتی ہیں کس طرح کریں؟ بکری موجود ہے، بکری کا دودھ دوئیں تو دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بکری کا کتنا دودھ ہوتا ہے، ایک بکری کتنا دودھ دیتی ہے، آدھا کلو یا کلو؟ بہت زیادہ، کلو دودھ دے دیا بکری نے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے شوہر سے کہ بکری کا دودھ دونا شروع کریں، بچہ بڑا عظمت والا ہے، اس کی برکت سے اللہ کرم فرمائے گا۔ اب آپ کے شوہر نے برتن لیا، دودھ دونا شروع کیا، برتن بھر گیا، آپ فرماتے ہیں برتن بھر گیا، ایک اور لائے، وہ بھی بھر گیا، ایک اور لائے، وہ بھی بھر گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، دودھ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، سارے برتن بھر گئے، یہاں تک کہ گھر کی تھالیاں، پلیٹیں وہ بھی دودھ سے بھر گئی، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ باہر نکلی، وہ دائیاں کہ جو بڑے بڑے امیر بچوں کو لے کر آئی تھی اور بڑے شاہانہ بچوں کو لے کر آئی تھی، آپ نے اعلان فرمایا کہ آ جاؤ، سارے برتن لے کر آ جاؤ، بڑا وافر دودھ موجود ہے، برتن لاتے جاؤ، دودھ لیتے جاؤ۔ اب دیکھیں وہ دائیاں جو بڑے بڑے امیر بچوں کو لے کر آئی تھی، ایک ہاتھ کے اندر وہ بچہ ہے، دوسرے ہاتھ میں برتن ہے، حلیمہ سعدیہ کے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ حلیمہ سعدیہ کی گداگر بن کر دروازے پر کھڑی ہیں، لائن لگی ہے، دودھ لیتے جاتے ہیں، لیکن سب کو دودھ دے دیا، بکری کا دودھ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بکری کے دودھ کے، بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے فرما دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی اتنی برکت ہوئی، اتنی رحمت ہو گئی کہ پورا علاقہ سرشار ہو گیا، وہ اس کا سالی کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رات ہوئی، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو جھولا دینا شروع کر دیا اور لوری سنا رہی ہیں، اے عبداللہ کے بیٹے سو جا، اے آمینہ کے لال سو جا۔ جھولا دیتے دیتے سجیدہ آمینہ خود سو گئی، میرے آقا جاگ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں سونے نہیں بلکہ میں تو جاگنے اور جگانے کے لیے آیا ہوں، میں سونے نہیں آیا۔ آپ سو جاتی، آپ فرماتی میں سو جاتی، رات کا وقت ہوا، میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا؟ عجیب منظر دیکھا کہ نبی علیہ السلام پنگوڑے میں جاگ رہے
ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بابرکت چھوٹی سی انگلی مبارک، رحمتوں والی انگلی، ید اللہ والا ہاتھ ایسے کرتے ہیں تو چاند اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے آقا ہاتھ نیچے کرتے ہیں، چاند نیچے آتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کھلونے دیتے ہیں، کوئی مٹی کا کھلونا بنا کر دیتا ہے، کوئی لکڑی کا کھلونا بنا کر دیتا ہے، کوئی پلاسٹک کا کھلونا دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نور سے بنایا، کھلونے بھی نور کے عطا فرما دیے اور فرماتی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ رات کے وقت ہے، پچھلا پہر ہے اور آسمان سے ستارے ٹوٹ کر آ کر نبی علیہ السلام کی زیارت کر کے ادھر سے گزرتے جا رہے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے گزرتے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ اور لوگوں نے اعتراض کیا، حلیمہ سعدیہ پہلے بڑی غریب تھی، پہلے رات کو دیا بجھا کر سوتی تھی، یہ دیا جلتا ہے، تیل استعمال ہوتا ہے، دیا جلا کر نہیں سوتی تھی، اب کیا معاملہ ہے؟ ساری رات آپ کے گھر سے نور نکلتا ہے، ساری رات گھر سے چمک نکلتی ہے، لائٹیں نکلتی ہیں، رات کو دیا کیوں جلاتی ہو؟ اتنی امیر ہو چکی ہو؟ آپ نے فرمایا دیا تو بجھا ہوتا ہے، جو بچہ میں لے کر آئی ہوں اس کے جسم اطہر سے نور نکلتا ہے، اس کے جسم سے نور نکلتا ہے، پورا علاقہ معطر ہو جاتا ہے، پورا علاقہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہ رحمت للعالمین نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ تو محترم سامعین حضرات، چند باتیں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی، والد گرامی کا وصال پہلے ہی ہو گیا، جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 سال آپ کے اپنے پاس رہ کر گزار کر اپنے پاس رکھ کے آپ کو سیدہ آمینہ کے پاس واپس لے گئی، تو آپ نے مدینہ پا کر سفر کرنا شروع کیا ننیال کے طرف کہ نانی نانا ادھر علاقے کے اندر چلتے ہیں، وہاں سے ہو کر آتے ہیں۔ 40 میل پہلے ابوا کا مقام ہے، وہاں پر سیدہ آمینہ کا وصال ہو گیا۔ 3 نفوس قدسیہ، 3 افراد موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ آپ کی والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ام ایمن آپ کی غلام، آپ کی لونڈی غلام، آپ کی دوست، سب کچھ یہ 3 نفوس قدسیاں ہیں۔ اس بیابان جنگل کے اندر والدہ کے وصال ہو گیا۔ میرا ذوق وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا ہوگا کہ جا کر تدفین کرو۔ تدفین ہو گئی 6 سال کی عمر کے اندر۔ نبی علیہ السلام کے والد گرامی بھی موجود نہیں اور والدہ بھی موجود نہیں، دونوں رشتے چلے گئے۔ 6 سال کی کتنی عمر ہوتی؟ یہاں بچہ کو 6 سال کا بیٹھا ہوگا، کوئی بھی نہیں بیٹھا میرے خیال سے۔ 6 سال کی عمر کچھ بھی نہیں اور ماں باپ کا سایہ سر پہ۔ میرا آقا علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑا مشکل وقت گزارا ہے، لیکن ہر مشکل کے اندر اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھے۔ بات کو مختصر کروں گا۔ 6 سال کی عمر نبی علیہ السلام کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام 10,000 کا صحابہ کا مجمع موجود ہے۔ آپ نے جب اپنے غلامان مصطفیٰ کو، اپنے غلاموں کو دیکھا تو آپ کی وہ توجہ اسی ابوا کے مقام پر چلے گی، بچپن کے اندر، 6 سال کی عمر کے اندر۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنے لگے، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور صحابہ کو دیکھ کر فرمایا 10,000 صحابہ کا لشکر موجود ہے، فرمایا کاش آج میری ماں زندہ موجود ہوتی اور میں صحابہ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور میں جماعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ اسی دوران میری والدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا اپنے حجرہ انور کا پردہ مبارک ہٹاتی اور مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد میری بات کو سنو۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نماز کو ادھر ہی چھوڑتا، پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ اللہ اکبر، یہ ماں کا مقام بھی ہے اور میرے آقا کے اپنے ماں باپ، ماں سے شفقت، ایک تڑپ ہوتی ہے نا یار، کوئی بھی بیٹا اس کو اپنی ماں باپ کی تڑپ ہے، اپنی بچپن میں چلا جائے تو وہ تڑپ اور زیادہ مضبوط ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ مجمع دیکھا اور فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ موجود ہوتی
تو میری والدہ مجھے آواز دیتی، میں نماز کو چھوڑتا پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ یہاں پر نوجوان موجود ہے، خدا رہا اپنے ماں باپ کا ادب کریں۔ آپ نوجوان سمجھتے نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، لیکن علیحدہ موضوع ہے۔ کریم آقا علیہ السلام، آخری بات ایک دو باتیں کروں گا بس۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے کمرہ انور میں موجود ہیں، حجرہ انور میں تشریف فرما ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما اجلسکم، اے صحابہ یہ مجلس کیا مجلس ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا جلسنا نذکر اللہ، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کی شکل میں ہم پر احسان کیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں امام الانبیاء عطا فرما دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ یہی کام کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم یہی بات کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایسی بات نہیں کہ مجھے آپ پر یقین نہیں، میں آپ پر یقین کرتا ہوں کہ آپ یہی کام کر رہے تھے۔ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ اتانی جبرائیل، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اندر موجود تھا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہیں، ذرا باہر نکل کر دیکھیں آپ کے صحابہ آپ کا میلاد بنا رہے ہیں، اور ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، ذرا باہر نکل کر دیکھیں آپ کے صحابہ جو کر رہے ہیں مجلس، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، جو آپ کا میلاد بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کے صحابہ پر فخر فرما رہا ہے۔ اے فرشتوں دیکھو میرے نبی کے غلام میرے نبی کی کس طرح ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو محترم سامعین حضرات، نبی علیہ السلام کی رحمت اتنی وسیع ہے، میرے آقا سب کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان لگا کر سنا تو آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کی گناہگار ہے اس کی بخشش فرما دے۔ تو محترم سامعین حضرات، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، تو کیا اس محبت کا صلہ ہم چند لائٹیں لگا کر جھنڈے لگا کر اور اس طرح نہیں کر سکتے؟ جن کو پریشانی ہے وہ پریشانی قیامت تک رہے گی۔ اس لیے ایک دو اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند نہ تارے، زمین اے نہ ہوندی نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربار ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوا اے نہ ہوندا نہ ہوندا اے پانی، نبی نہ ولی غوث عبدہ نہ ہوندے، نہ ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، اور کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے پاک سونا محمد بنایا نہ ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جب خدا نے یہ زمین سجائی ہوگی، بساطِ کائنات بچھائی ہوگی، آسمان کی چھت ستاروں سے سجائی ہوگی، تو سب سے پہلے کون سی چیز بنائی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا بشک من نورہ، فرمایا جابر اس وقت نہ حیوانات تھے نہ جنات تھے نہ جمادات تھے نہ نباتات تھے نہ حجر تھے نہ شجر تھے نہ لوح و قلم تھے نہ عرب و عجم تھے نہ زمین و فلک تھے نہ حور و ملک تھے نہ بحر و بر تھے نہ خشک و تر تھے نہ عرش تھا نہ فرش تھا نہ دماغ تھا نہ دھیان تھا نہ قصبہ تھا نہ بستی تھی نہ عشق تھا نہ مستی تھی، ارے تھا نہ تھا، تھی نہ تھی۔ اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ حضرات گرامی، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں
کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان موجود تھے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا کر پیدا فرمایا تھا۔